تو آج میں آپ لوگوں کو بتلاؤں گا کہ نماز کی 6 شرطیں، مطلب نماز کے فرائض۔ نماز کے فرائض کون سے ہیں کہ نمازی اگر جو ہے وہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہونی چاہیے۔ تو 6 چیزیں ایسی ہیں جو نمازی ہے اور نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس کی وہ پوری کی پوری کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ تو وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ 6 چیزیں یہی ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 سطر کا چھپا ہونا، نمبر 3 نماز کا وقت ہونا، نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، نمبر 5 نیت کرنا، نمبر 6 تکبیر تحریمہ کہنا۔ تو ہم نے پہلی چیز بتلائی بدن کا پاک ہونا مطلب طہارت۔ جس طرح کپڑے اور بدن اور وضو کا ہونا نماز کے لیے شرط ہے، اسی طریقے سے وہ دل جو سب سے زیادہ ہم سے قریب ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ گناہوں اور غفلت سے پاک ہونا چاہیے۔ بدن کا پاک ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ دل جو سب سے زیادہ ہم سے قریب ہے گناہوں اور غفلت اور برائیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ تو یہ پہلا کام ہے۔ دوسری چیز ہے جسم کا ڈھانپنا مطلب سطر کا چھپا ہونا۔ دیکھو ظاہری جسم کے لیے بدن کا چھپا ہونا شرط ہے، باطنی برائیوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پردہ نہیں ڈالے جا سکتے کیونکہ اس سے کچھ نہیں چھپا ہوا ہے، وہ تو ہر کچھ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے جب بھی نماز کے لیے ہم کھڑے ہوں تو ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ خوف ہونا چاہیے، حیا ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونا چاہیے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہمیں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ سمجھو کہ جس طرح کوئی بھاگا ہوا مجرم اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس طرح ہمیں نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ دوسرا ہم نے کام بتلایا بدن کا مطلب جسم کا ڈھانپنا۔ تیسری چیز ہم نے بتلائی نماز کا وقت ہونا۔ دیکھو نماز کا وقت ہونا شرط ہے۔ اس سے یہ سمجھا جائے کہ جب بھی آپ نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ یہ میری آخری نماز ہے، اور سلام پھیرتے ہی کیا ہوگا؟ ہماری ملک الموت روح قبض کر دے گا۔ اس طریقے سے اگر ہم سمجھیں گے تو ہماری نماز میں سکون، تواضع اور انکساری پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلایا کہ رخصت ہونے والوں کی طرح نماز پڑھو۔ اب اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہونا شرط ہے کہ جو ظہر کی نماز ہے اس کو ظہر میں ہی پڑھنی چاہیے، نہ کہ عصر میں۔ یہ عصر کی نماز ظہر میں پڑھنی چاہیے، ایسا نہیں، جو جس کا ٹائم ہے اس کو اسی ٹائم میں ہی پڑھنا چاہیے۔ تو چوتھی چیز جو ہے نا وہ ہے نیت کرنا۔ دیکھو نیت جو ہے نا وہ دل سے کہی جاتی ہے، لیکن اگر زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نیت تو ویسے بھی ایک ارادہ کرنے کا نام ہے، لیکن اگر زبان سے کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو زبان سے کس طریقے سے کریں؟ یہ نہیں کہ میں نے نیت کی، اس طرح نہ کہیں۔ یہ کہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر یا سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اگر امام کے پیچھے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں، نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اور اپنا نیت باندھ لیں، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اپنی نیت باندھ لیں، اور اس بات کا پکا ارادہ ہو دل میں کہ یہ ہم نماز جو ہے نا اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے اندر احساس بیدار ہونا چاہیے کہ مجھ جیسے مطلب گنہگار کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضری کا شرف بخشا، یہ اس وقت ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے۔ اب اچھا چھٹی چیز رہ گئی تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے مطلب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ہمارا منہ بھی قبلے کی طرف ہوگا کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور دونوں پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور دونوں پیروں کی انگلیوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہوئے لے کر جائیں گے، اور نیت باندھنے کے ناف کے نیچے، اور یہ ہتھیلی جب ہم اٹھائیں گے نا نیت ہاتھ باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو یہ ہماری ہتھیلی کی انگلیاں نہ زیادہ کھلی ہوں نہ زیادہ ملی ہوں، بلکہ نارمل سی حالت میں ہوں۔ تو اس طریقے سے ہمیں نیت باندھنا۔ یہ ہم نے بتلائی کہ نماز کی 6 شرطیں، اگر ان میں سے کوئی سی بھی ہماری شرط رہ جاتی ہے یا چھوٹ جاتی ہے تو اس سے ہماری نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ کے لیے جاننا بہت ضروری تھا۔ یہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ نماز کی 6 شرطیں کون کون سی ہیں اور کیا کیا ہے۔ تو دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خلوص و اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔